الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے شرح وقایہ کا پورا کر لیا ہوگا اور وہ جو 3 کتابیں ہیں وہ بھی آپ کرتے رہیں ساتھ ساتھ اور ان کو یاد بھی رکھ لیں۔ آگے کچھ مسائل آئیں گے جس کا عرف کے ساتھ تعلق بڑا ہے، عرف کے ساتھ تعلق ہے، اور اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے گی تو پھر آپ ان مسائل کو کبھی حل نہیں کر سکو گے، صحیح ہے نا؟ تو اسی وجہ سے جو بھی پڑھو محنت سے پڑھو، دل لگا کے پڑھو، اچھی طرح محنت کر کے پڑھو۔ آگے ہم نے وہ تفسیر جلالین کا بھی آپ نکالا کریں، اور جو میں نے آپ کو فتوے دیے ہیں تو ان کو آپ نے لکھنے ہیں، اور لکھ کے یہ نیچے واٹس اپ نمبر آ رہا ہے میرا، اس پہ آپ نے وہ مجھے دکھانے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ نے دکھانے بھی ہے۔ اور جو تفسیر جلالین آپ خود نکال رہے ہو تو وہ بھی آپ نے میری طرف ریکارڈ کر کے بھیجنی ہے، اسی طرح ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ نے بھیجنی ہے، اور وہ اس طرح بھیجنی ہے کہ اگر آپ 6 ہو تو اگر آدھا رکوع کرنا ہے تو 2 آیتیں کر لے، ایک جنی 2 آیتیں، ایک دوسرا پھر 2 آیتیں، تیسرا پھر 2 آیتیں، پھر اس طرح چوتھا 2 آیتیں، اسی طرح پورے سبق کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب 6 ہیں تو 6 ہر ایک نے کیا کرنا ہے، پورا پڑھنا ہے، پھر دوسرے نے پورا، پھر تیسرے، اس طرح نہیں، بلکہ کیا ہو، ایک ہی ہو ریکارڈنگ اور اس میں تمام ہو اور وہ سبق کو کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ہوگا کہ تاکہ پتہ تو چلے آپ کس طرح اس کو نکال رہے ہو، کس طرح کوشش کر رہے ہو، ورنہ پتہ نہیں چلے گا، صحیح ہے؟ آگے ہم آج سے فتاوی شامی شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ نے خود نکالنا تھا لیکن وہ تفسیر جلالین بھی نکال رہے ہو، تو اسی وجہ سے میں چند ایک سبق پڑھاؤں گا آپ کو، وہی ہے جو میں نے پڑھا دیا ہے، یہ بس اس میں تھوڑی سی وضاحت زیادہ ہے شامی میں، باقی وہی مسائل ہیں۔ آپ بہار شریعت سے دیکھو، پیچھے ہدایہ میں آئے ہیں، شرح وقایہ میں آئے ہیں، وہی ہے، وہی باتیں ہیں، یہ بھی کتاب الحیض ہی ہے، اس میں وضاحت تھوڑی سی زیادہ ہے، تو اس کو آپ نے خود ہی نکالنا ہے۔ میں 2-3 سبق ریکارڈ کروں گا، بس اس سے زیادہ نہیں کروں گا، پھر آپ خود ہی یہ بھی نکال کے اسی طرح مجھے آپ ویڈیو کے ذریعے یہ سنایا کریں گے، صحیح ہے؟ اسی نمبر پہ یہ جو نیچے آ رہا ہے اسی پہ آپ نے ڈال دینا ہے، اسی انداز میں، ٹھیک ہے؟ تو فتاوی شامی یہ لکھی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم آج کچھ جانکاری حاصل کرتے ہیں، پھر ہم سبق شروع کریں گے، پر آپ نے یہ محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کی وضاحت اور اس کی شان تو بڑی ہے فتاوی شامی کی۔ اس سے پہلے ہم صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کو پڑھنے میں ہمیں ہمت ملے اور ہم اس کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں۔ پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔
اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو یہ جو شامی ہے اس کی اصل جو کتاب ہے وہ تنویر الابصار ہے۔ کیا ہے؟ تنویر الابصار ہے اصل کتاب۔ یہ بھی تنویر الابصار یہ تلخیص ہے الدرر والغرر کی، ٹھیک ہے۔ الدرر والغرر کتاب ہے فقہ کی، اس کی تلخیص تنویر الابصار ہے۔ تنویر الابصار پر حاشیہ ہے علامہ علاء الدین حصفی علیہ رحمہ کا در مختار کے نام سے، ٹھیک ہے۔ در مختار اس پہ حاشیہ، اس کی شرح ہے در مختار۔ تنویر الابصار کی شرح در مختار ہے، اور در مختار کے اوپر علامہ شامی علیہ رحمہ کا حاشیہ ہے، علامہ امین ابن عابدین شامی علیہ رحمہ کا حاشیہ ہے اس پہ۔ اس کو فتاوی شامی بولا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ فتاوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں اس کو فتاوی شامی بولا جاتا ہے، لیکن عرب میں اس کو فتاوی شامی نہیں بولا جاتا، اس کو حاشیہ ابن عابدین بولا جاتا ہے یا حاشیہ شامی بولا جاتا ہے، فتاوی شامی نہیں بولا جاتا، اور ہے ہی یہی حاشیہ ابن عابدین ہے یا حاشیہ شامی ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ تو اس کتاب کی اتنی ڈیمانڈ، اتنی اس کی مرتبہ ہے کہ جب یہ کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس کی بڑھ گئی، یعنی کہ اتنی یہ بلند اور بالا کتاب ہے، مارکیٹ میں آئی تو اس کی شان و شوکت منٹوں سیکنڈوں میں بلند ہو گئی۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے نا، وہ مارکیٹ میں آیا تو اس کو بڑی دیر لگتی ہے اوپر آتے آتے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ جب مارکیٹ میں آئی تو تبھی اس کی شان کیا ہوگی؟ زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تنویر الابصار ہے، یہ ان کے میں نام اور ساتھ ساتھ وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تنویر الابصار الدرر والغرر کی ہے تلخیص، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو تنویر الابصار کے جو مصنف ہے ان کا نام ہے شیخ الاسلام شمس الدین محمد بن عبداللہ بن احمد خطیب بن محمد بن ابراہیم خطیب ابن الخلیل تمرتاشی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اتنا لکھ لیں، لکھا ہوا تو ہوگا شروع میں، لیکن یاد آپ نے کرنا ہے شمس الدین محمد بن عبداللہ تمرتاشی، ٹھیک ہے، تمرتاشی، علامہ تمرتاشی علیہ رحمہ، ٹھیک ہے، تمرتاشی بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تنویر الابصار کے مصنف کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کی ولادت 529 میں ہوئی ہجری میں، اور آپ کی وفات 1004 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا وصال 1000، علامہ تمرتاشی علیہ رحمہ کا وصال 1004 ہجری میں ہوا۔ آگے در مختار، یہ اصل میں الدر المختار ہے، الدر المختار الف لام کے ساتھ ہے۔ الدر پر بھی الف لام ہے اور المختار پر بھی الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دونوں موصوف صفتیں ہیں، الدر المختار، الدر المختار، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں در مختار، در المختار، تو در المختار یہ صحیح تلفظ نہیں ہے، الدر المختار ہے،
یا تو الدر پر بھی الف لام پڑھیں گے اور المختار پر بھی الف لام پڑھیں گے. اگر نہیں پڑھیں گے تو در مختار پڑھیں گے، نہ الف لام الدر پر پڑھیں گے نہ مختار پر الف لام پڑھیں گے، تب بھی یہ موصوف صفت بنے گا. ٹھیک ہے. تو ان کے جو مصنف ہے ان کا نام ہے علاء الدین حسکفی علیہ رحمہ. علاء الدین حسکفی علیہ رحمہ. ٹھیک ہے. علاء الدین حسکفی شارٹ کٹ بتایا، باقی تفصیل سے وہ ہے وہ آپ دیکھ لینا. علاء الدین حسکفی علیہ رحمہ. ولادت اور وفات بھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ لینا. آگے ہے رد المختار. یہ رد جو ہے یہ الف لام کے بغیر ہے، اور المختار یہ الف لام کے ساتھ ہے، اور یہاں کیا ہے مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ ہے. ان کے جو رد المختار علامہ شامی علیہ رحمہ، ان کا نام ہے محمد امیر بن عابدین. امین ابن عابدین بولا جاتا ہے، امین ابن عابدین. ٹھیک ہے. امین ابن عابدین. باقی بہت ساری وضاحت ہے اس کی. تو شامی علیہ رحمہ کا اصل نام تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. دوبارہ مکمل وضاحت سے بتاتا ہوں. سید السید الشریف محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن عبد الرحیم بن نجم الدین بن محمد صالح الدین المعروف بابن عابدین. ٹھیک ہے. جو علامہ شامی علیہ رحمہ کے ساتھ ابن عابدین کا لقب آتا ہے، تو یہ علامہ شامی علیہ رحمہ کا دادا تھے عابدین، دادا تھے صلاح الدین. صلاح الدین آپ کے جد اعلیٰ تھے، اور وہ اپنے زہد، عبادت، تقوی کی وجہ سے عابدین کے لقب سے مشہور تھے. جو صلاح الدین تھے نا علامہ شامی علیہ رحمہ کے دادے جد اعلیٰ، تو وہ عبادت، ریاضت، تقوی کی وجہ سے عابدین کے لقب سے مشہور تھے. تو اور آپ کے خاندان کی شہرت کا سبب، بنیاد، اساس جو تھی وہ علامہ شامی علیہ رحمہ ہی تھی. تو علامہ شامی علیہ رحمہ نے اپنے ساتھ عابدین کہلاتے تھے. عابدین کہلانے کی وجہ سے آپ نے اس عابدین کو جو صلاح الدین کے ساتھ تھا، عابدین کا لقب، اس کو آپ نے دوام بخش دیا، یعنی کہ وہ اب تک بولا جا رہا ہے. اگر آپ ذکر نہ کرتے تو اب عابدین نہیں بولا جاتا تھا. آپ نے بہت ساری کتابوں کو تحریر فرمایا ہے. اصل میں آپ کے جو ابا جان تھے نا، وہ تاجر تھے، اور وہ جاتے تھے دوسرے ممالک میں، اور وہ عالم تو تھے لیکن اس طرح سے نہیں تھے. انہیں یہ دکھ تھا کہ میں نے اپنے اسلاف کی جو روح ہے اس کو، یہ علامہ شامی علیہ رحمہ یہ سید بھی تھے. ٹھیک ہے. سید بھی تھے لیکن اپنے ساتھ لکھواتے نہیں تھے سید. تو جو آپ کے باپ تھے ابو جان، وہ ان کو بڑا دکھ تھا کہ میں نے اپنے اسلاف کی تعلیم کو صحیح طرح آگے نہیں پھیلایا. تو علامہ شامی علیہ رحمہ تھے، یہ آپ کے بیٹے تھے، تو یہ آپ کی بڑی مدد کرتے تھے. آپ کے باپ تاجر تھے، تو جہاں پر بھی جاتے وہاں پر آپ کو کسی کتاب کی ضرورت ہوتی، کوئی کتاب دیکھتے تو آپ کے لیے لے کر آتے. کہتے ہیں کہ علامہ شامی علیہ رحمہ کی جو لائبریری تھی، وہ بہت بڑی تھی. ان کے پاس اپنی ذاتی کتابیں تھیں کہ اپنی ذاتی کتابوں سے یہ دیکھ دیکھ کر یہ شامی کو اسی طرح آپ نے لکھا ہے. میں آپ کو منہج بتاتا ہوں کہ علامہ شامی علیہ رحمہ کا منہج کیا تھا، طریقہ کیا تھا، اسلوب کیا تھا جو شامی لکھی ہے آپ نے. تو آپ کا منہج یہ تھا کہ آپ نے حاشیے کو اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ حاشیے کو تحریر فرمانے میں
آپ نے بذات خود نہیں بیان کیا، یعنی کہ آپ نے اپنے پاس سے تو بیان کیا ہی کیا، لیکن جو چیزیں ہیں حاشیے کو بیان کرنے میں، جو حاشیہ لکھنے میں، تو آپ نے حاشیہ بذات خود نہیں لکھا، بلکہ کیا کیا ہے آپ نے اس طرح کیا ہے کہ در مختار کے مسائل میں آپ نے اصل مراجع کی طرف رجوع کیا۔ در مختار کے جو مسائل تھے اس کا اصل جو تھا مراجع، اس کی طرف آپ نے رجوع کیا، اور ساتھ ہی آپ کیا کرتے دیگر کتابوں کے حوالے ذکر کر دیتے تاکید کے لیے، تاکہ قیود و شرائط کوئی رہ نہ سکے۔ اس طرح آپ نے لکھا ہے، یعنی کہ آپ اپنی طرف سے یہ حاشیہ یا اپنی طرف سے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کرتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے، ایک مسئلہ آ گیا نا، تو اس مسئلے میں آپ کیا کرتے تھے، دوسری کتابوں سے وہ مسئلے کو اٹھا کر نیچے ذکر کر دیتے تھے، 2 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں، اسی طرح آپ کرتے تھے۔ تو یہ ایک آپ کا منہج یہ تھا، اسی وجہ سے آپ کی جو یہ شامی ہے یہ اور زیادہ مقبول ہو گئی۔ آگے آپ نے بعض ایسی باتیں کی ہیں جو صراحتاً اور اشارتاً کی ہیں، اور کچھ نہیں کی، یعنی کہ اگر کسی کتاب کا حوالہ لے آتے تو اس کتاب کا نام لکھتے وہ اشارتاً، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ ہا لکھتے، یعنی کہ ایک عبارت لکھی، عبارت کے بعد اگر ہا لکھ دی، تو یہ ہا حلبی المداری کے حاشیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جو در مختار پر حاشیہ لکھا گیا ہے، ایک اور حلبی المداری کی طرف اشارہ ہوتا ہے اگر ہا لکھ دیتے۔ ایک در مختار کا حاشیہ طحطاوی بھی ہے، اور تنویر الابصار کا حاشیہ منہ الغفار بھی ہے، جو صاحب متن علامہ طمرطاشی علیہ رحمہ نے خود لکھا ہے 2 جلدوں پر، وہ میرے پاس ہے۔ آگے تو اگر علامہ شامی عبارت لکھے، عبارت کے بعد تو لکھ دے، تو اس سے اشارہ ہوتا ہے در مختار کا حاشیہ طحطاوی جو ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ایک حاشیہ طحطاوی در مختار پہ بھی ہے، اور ایک حاشیہ طحطاوی نور الضیاء پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ وہ بھی جب نور الضیاء پڑھیں یا پڑھائیں تو اس کو ضرور اپنے پاس رکھ کے بیٹھیں، اس سے ضرور نکال کے آئیں، بہت آسانی ہوگی۔ نور الضیاء پہ مراکل فلاح ہے، وہ صاحب خود نور الضیاء کی مراکل فلاح پہ حاشیہ طحطاوی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مصنف ذکر کریں، المصنف لکھیں علامہ شامی، تو اس سے مراد طمرطاشی ہوتا ہے خود، یعنی کہ تنویر الابصار کے ففہم، ٹھیک ہے۔ آگے اگر علامہ شامی علیہ رحمہ ففہم ذکر کر دیتے، ففہم بولتے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب حلبی اور طحطاوی کے کلام کے خلاف قول درست، احسن یا زیادہ اہم ہو تو آپ جیسے حق جانتے اس پر پختہ اور مضبوط کلام کرتے، اور اس کی طرف اپنے قول ففہم سے کرتے، اور بقائے قضا ادب صراحتاً اعتراض نہیں کرتے، یعنی کہ اگر اعتراض بنتا بھی ہوتا تو آپ اعتراض نہیں کرتے، آپ کیا کر دیتے، ففہم کہہ کے اس کو چھوڑ دیتے، اور کہتے کہ تجھ پر ہے، تو خود اس کو سمجھ لے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ علامہ شامی علیہ رحمہ کا یہ ایک اسلوب ہے، ادب کا ایک تقاضا ہے۔ آپ کیا کرتے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا اس طرح کہ ان پر اعتراض وارد ہوتا، تو آپ اعتراض وارد نہیں کرتے، بلکہ آپ کیا کرتے، ففہم کہہ کے چھوڑ دیتے، اور کہتے طالب علم کو کہ تو خود ہی اس کو سمجھ لے اپنے دماغ سے، ٹھیک ہے۔ آگے رحمتی اگر ذکر کرتے تو اس سے مراد علامہ مصطفیٰ رحمتی کا حاشیہ الدر ہوتا، اور اگر ابن عبد الرزاق ذکر کرتے تو اس سے مراد حاشیہ در مختار کی طرف اشارہ ہوتا۔ نہر اگر ذکر کرتے، نہر، تو اس سے مراد عمر بن نجیم کی نہر الفائق کی طرف ہوتا۔ یہ نہر الفائق اور البحر الرائق یہ دونوں کتابیں، یہ کنز الدقائق کی شرح ہیں، میرے پاس پڑھی ہیں، النہر الفائق البحر الرائق،
النہر الفائق یہ چھوٹے بھائی ہیں اور البحر الرائق والے یہ بڑے بھائی ہیں دونوں۔ نہر الفائق ابن نجیم، عمر بن نجیم ہے ان کا نام، اور بحر الرائق کے جو مصنف ہے ان کی اشباح والنظائر جو قواعد فقہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی انہی کی ہے، وہ زین الدین بن نجیم ہے ان کا نام، ٹھیک ہے۔ بحر الرائق بھی ان کی ہے، اور بحر ذکر کرتے تو اس سے مراد بحر الرائق ہوتی۔ جوہرہ ذکر کرتے تو اس سے مراد جو قدوری ہے، قدوری پہ حاشیہ ہے الجوہرۃ النیرہ، الجوہرۃ النیرہ قدوری کا حاشیہ ہے۔ الجوہر اگر ذکر کرتے تو اس سے مراد وہ قدوری کا حاشیہ الجوہرۃ النیرہ ہوتا۔ جب بھی آپ قدوری شریف پڑھائیں تو پھر آپ کے پاس یہ الجوہرۃ النیرہ کتاب ہونی چاہیے، اللباب ہونی چاہیے۔ جو لباب کتاب ہے وہ تدریسی حوالے سے بہت مدد دیتی ہے، بہت زیادہ مدد دیتی ہے۔ یہ قدوری کی شرح ہے اللباب، ٹھیک ہے، اور جوہرۃ النیرہ بھی شرح ہے۔ اور کنز الدقائق جب آپ پڑھائیں تو بحر الرائق آپ کے پاس ہونی چاہیے، نہر الفائق ہونی چاہیے، تبیین الحقائق ہونی چاہیے، رمز الحقائق ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے پاس کتابیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس سے مسائل کو نکال کے جائیں اور بیان کریں، ٹھیک ہے۔ آگے علامہ شامی جب فیہ نظر ذکر کریں تو اس سے مراد ہوتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ابن عابدین کے نزدیک غلط بات ہے، اس میں اختلاف ہے، تو خود ہی اس میں نظر کر کے غور و فکر کر کے سمجھ لے۔ یعنی کہ جب بھی فی ذکر کرتے، فی نظر ذکر کرتے تو اس سے مراد یہ ہوتا کہ علامہ شامی یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس طرح نہیں ہے تو اس کو سمجھ لے، اعتراض نہیں بات کرتے، سمجھ لے، ٹھیک ہے۔ اگر فتح ذکر کرتے تو اس سے مراد فتح القدیر ہوتی، یہ فتح القدیر یہ ہدایہ کی شرح ہے۔ ہدایہ ذکر کرتے تو اس سے مراد ہدایہ ہوتی، اور اگر عینی ذکر کرتے تو یہ البنایہ ہدایہ کی شرح کی طرف اشارہ ہوتا، صحیح ہے۔ اگر اشبہ ذکر کرتے تو اشبہ سے مراد اشباح والنظائر ہوتی۔ اشباح والنظائر کی شرح غمز عیون البصائر، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھی شرح ہے۔ اب اس کے اوپر یہ تو تھی شامی، شامی کے اوپر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، رد المحتار کے اوپر جد الممتار ہے۔ جد بھی پڑھ سکتے ہیں جیم کے کسرہ کے ساتھ بھی، اور جیم کے فتح کے ساتھ جد الممتار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جد الممتار ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جد یہ جو جد ہے نا، جد یہ دادے کو بولتے ہیں، جد یہ شان کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جد الممتار یہ اعلیٰ حضرت نے شامی کے اوپر لکھا ہے۔ اب کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں پہ علامہ شامی علیہ رحمہ کی صحیح طرح بندے کو نہیں سمجھ آتی، تو جب بندہ جد الممتار کی طرف جائے تو اعلیٰ حضرت واضح کر کے رکھ دیتے ہیں، کھول کے رکھ دیتے ہیں بات کو۔ اور جد الممتار یہ ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، یعنی کہ کسی بات کو علامہ شامی نے اگر چھوڑ دیا ہے تو اس کو جد الممتار نے حل کرنا ہے، اعلیٰ حضرت نے حل کرنا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا حاشیہ۔ اب مثال کے طور پر اب ایک مسئلہ تھا کہ قرآن پاک یہ جو قرآن ہے یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے۔ قرآن کی دو قسمیں بولتے ہیں، یہ اعتراض ہوا، قرآن کی دو قسمیں بولتے ہیں، ایک قرآن ذاتی ہوتا ہے اور ایک قرآن یہ جو حادث ہے یہ ہوتا ہے۔ اب کون سا قرآن حادث ہے اور کون سا قرآن یہ رب تعالیٰ کا وصف ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کچھ بات نہیں کی، اس پہ چھوڑ دیا اس کو، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ اب علامہ شامی علیہ رحمہ نے کچھ بات نہیں کی، نہیں بتایا کہ کون سا قدیم ہوتا ہے، ذاتی قدیم ہے یا جو مخلوق والا ہے وہ قدیم ہے، کون سا قدیم ہے۔
تو اس کو چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جا کر اس کو بالکل آسان طریقے سے حل کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو قرآن پاک ذاتی ہے وہ غیر مخلوق ہے، اور جو قرآن پاک حادث ہے وہ مخلوق ہے۔ جو قرآن پاک حادث ہے وہ مخلوق ہے۔ بات کو ختم کر دیا، اتنے 2 لفظوں میں بات کو آپ نے مکمل کر دیا۔ تو یہ جد الممتار کا حاشیہ بہت ہی اچھا ہے۔ یہ جد الممتار مفتی اسلم صاحب ہے، انہوں نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ تو یہ میں نے لینا تھا، انشاءاللہ اب لے لوں گا، پہلے ختم ہو گئے تھے، پرنٹنگ میں چھپ رہے تھے، اب انشاءاللہ وہ میں لے لوں گا۔ تو ساتھ ساتھ شامی کو پڑھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جد الممتار کو بھی پڑھیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ان کے لفظوں کی طرف آئیں، ان کے لفظوں کا معانی دیکھیں۔ اب تنویر الابصار کہتے ہیں، تنویر کہتے ہیں روشن کرنے کو، ابصار آنکھوں کو۔ تنویر الابصار فی شرح الدر المختار، تنویر الابصار در مختار کی شرح میں در کہتے ہیں موتیوں کو، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ موتیوں کو۔ المختار کہتے ہیں پرونے کو، مختار پرونے کو منتخب کرنا، موتیوں کو ایک لڑی میں پرونا، موتیوں کو خوبصورتی انداز میں ڈھال دینا، ٹھیک ہے۔ اور رد کہتے ہیں لٹانے کو، واپس کرنے کو، صحیح ہے۔ اور محتار کہتے ہیں الجھے ہوئے مسائل کا جواب دینا، رد جواب دینا، حل کرنا، الجھی ہوئی چیزوں کا حل کرنا۔ علی جد الممتار، جد کہتے ہیں شان کو، جد کے ساتھ کنارے کو بھی کہتے ہیں، محنت کو بھی کہتے ہیں جد۔ ممتار کہتے ہیں کامل تلاش کے ذریعے، کامل طور پر تلاش کرنا۔ اب مکمل کا آپ ترجمہ کریں، تنویر الابصار فی شرح الدر المختار علی رد المحتار علی جد الممتار۔ کامل طور پر تلاش کرنا، ایسے مسائل کو کامل طور پر تلاش کرنا کہ ان کو کے الجھے ہوئے مسائل کا جواب دینا اس طرح جس طرح لڑی میں موتیوں کو پرویا جاتا ہے اور آنکھیں اس میں چبھاتی نہیں ہیں۔ جب لڑیوں میں موتیوں کو پرو دیا جائے، ایک سیدھ میں کر دی جائے تو اس سے آنکھیں اس کی روشن ہو جاتی ہیں، اس سے آنکھیں اس کی روشن ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جد الممتار کیا ہوگا؟ کامل طور پر کوشش کرنا، کامل طور پر محنت کرنا، علی رد المحتار ایسے مسائل میں جس میں جو ایسے مسائل میں ایسے الجھے ہوئے مسائل کے جواب میں، الجھے ہوئے مسائل کے جواب میں وہ اس طرح جواب دینا جس طرح کے موتیوں میں لڑی کو پرو دیا جاتا ہے اور اس سے آنکھیں روشن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح مسائل کو بھی ترتیب کے ذریعے، پے در پے کے ذریعے، جس طرح لڑی میں موتیوں کو پرو دیا جاتا ہے، اور جب لڑی میں موتیوں کو پرو دیں تو اس سے ہماری آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ روشن ہو جاتی ہیں۔ ہماری آنکھیں اس کو بڑا اچھا فیل کرتی ہیں کہ بڑا خوبصورت ہے، اچھے طریقے سے موتیوں کو ایک اپنی اپنی جگہ پہ پرویا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب مسائل کو، الجھے ہوئے مسائل کو کامل طور پر ہم حل کر دیں تو ہماری آنکھیں ان مسائل کے ذریعے سے روشن ہو جائیں۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ کامل طور پر اس کا حل کیا۔ اور رد المحتار
کہ جو الجھی ہوئے مسائل ہیں، الجھی ہوئی باتیں ہیں، ان کو کیا کیا، حل کر دیا۔ اور در مختار کہ پرو دینا اس طرح مسائل کو کہ وہ آنکھوں کو ایک مرتبہ کیا کر دے، روشن کر دے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز سے یاد کر لینا ہے۔ اور یہ میں نے تو آپ کو مختصر سا بیان کیا ہے، لیکن ہمارے استاد صاحب نے اس کو بہت طویل کے ساتھ اور بڑے انداز کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا۔ 40 منٹ کا ہمارا پیریڈ ہوا کرتا تھا، اور آپ نے 3-4 دن لگاتار اس کو بیان کیا، تو میں نے شارٹ کر کے بیان کیا ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ عز و جل کل سے یہ شروع کریں گے سبق اس کا، اور آپ اس کو پڑھ کے بھی آنا، ساتھ حاشیہ بھی پڑھ کے آنا۔ نیچے رافعی کا حاشیہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے انداز سے پڑھ کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے ادھر جد الممتار کا حاشیہ دیا ہوا نہیں ہے، وہ جد الممتار علیحدہ ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ در مختار رد المختار ہوگی، نیچے حاشیہ اعلی حضرت کا بھی ہوگا، جد الممتار بھی ہوگا۔ لیکن اگر مہیا ہو سکے آپ کو تو وہ بھی آپ نے ضرور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، نہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اب مسائل کو آگے خود حل کرنا ہے، وہی مسائل ہیں سارے، ہو سکے تو بہار شریعت بھی لے لیں، اور یہ جو مسائل ہیں اور ان کو اچھی طرح سے حل کریں، اور محنت کر کے ان کو آپ نے پڑھ کے آنا ہے۔ پھر آگے یہ بھی میں چھوڑ دوں گا، آپ اس کی بھی اسی طرح جس طرح تفسیر کی آپ سناتے ہو، ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ نے اسی طرح اس کی بھی آپ نے کرنی ہے۔ لیکن اگر محنت کر کے کرو گے تو ہی ہوگا، اور یہ آپ نے ضرور کرنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پڑھتے ہی نہیں ہے صحیح طرح، اور جو میں نے وہ فتاوی جات دی ہے اس کی بھی محنت نہیں کرتے، تو اس کی بھی اچھی طرح سے محنت کریں۔ ایک ایک کتاب کے حوالے پر گزارا نہ کیا کریں، آپ جتنی کتابیں ہیں اتنی کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے اس کو محنت کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ کے کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھے انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے۔